انڈیا سے یعنی رافیل جیسے طاقتور طیارے لینے کے باوجود انڈیا کو جو مار پڑ گئی اس سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ دیکھیں جی، غلطی اس سے بھی ہوئی اور کچھ ہمارا بھی قصور تھا، تو دونوں طرف سے تھا وہ. میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اس میں بیسیکلی دیکھیں جی، رافیل جو ہے نا وہ ابھی بھی دنیا کا بہترین طیارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب مارکا ہوا تھا، جب ہم نے سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا 2019 میں، تو ادھر ان کے چیف نے بھی اور مودی نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا. اور اس کے بعد جب رافیل آ گئے تو پھر بھی انہوں نے جو کیا تو وہ میرا خیال میں یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ایک تو ٹریننگ کا ایشو ہے، دوسرا ان کی انٹیگریشن اس لیول کی نہیں تھی. کیونکہ رافیل ایز اے ایئر کرافٹ اور اس کے اوپر جو ویپنز ہیں وہ بہت دنیا کے مقبول ترین ویپنز ہیں. میٹیور اس کا جو میزائل ہے، اس کے بعد اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر کا جو سویٹ ہے جسے اسپیکٹرا کہتے ہیں، وہ ابھی بھی دنیا کا بہترین اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے. اور وہ کسی بھی ریڈارز جو کہ ہوا میں ہوتے ہیں یا گراؤنڈ میں ہوتے ہیں ان کو جیم کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، اور نہ صرف جیم کر سکتا ہے بلکہ اپنی جیمنگ کو وہ روک سکتا ہے. ECCM فیچرز ہیں اس میں بہت اچھے. سو یہ پورا جو کمبینیشن ہے، یہ رافیل کو جو ہے نا وہ 4.5+ جین ایئر کرافٹ بنایا جا سکتا ہے اسے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، صرف جہاز کے آنے سے جو ہے نا وہ آپ اس کی امپلائمنٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. جہاز ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو باقی سسٹمز کے ساتھ نیٹ ورکڈ ہونا چاہیے. دوسرا، کیونکہ یہ جب انہوں نے جہاز استعمال کیا تو یہ ایک اسٹینڈ الون اس کا ڈیٹا لنک تھا، اور وہ باقی ان کے سسٹمز جو ہیں جو رشین اوریجن کے ہیں، جن میں آپ جہازوں کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، میزائل سسٹمز کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جو S-400 تھا، اس کے علاوہ آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں اور ایویکس ہیں. ان سب کو ایک میش کی طرح اکٹھا ہونا ہوتا ہے اور ایک ویب بن جاتا ہے. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کے موبائلز پہ موبائل ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے واٹس ایپ ڈالا ہوتا ہے، وہ واٹس ایپ کے تھرو آپ سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو ایک میسج آتا ہے، اٹ اسپریڈس اینڈ اٹ کیریز ٹو آل دا گروپ ممبرس. اسی طرح وہ ڈیٹا لنک والا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو ایک ویب نیٹ ورک سینٹرک جیسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تمام جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بیٹل فیلڈ میں، ایئر بیٹل میں، جس میں جہاز ہوتے ہیں، جس میں فائٹرز ہوتے ہیں، ان کے ایسکارٹس ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہوتے ہیں، ایئر بورن یہ جو ایویکس ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، گراؤنڈ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہوتے ہیں، گراؤنڈ کے میزلس اور ان کی جو آپ کے ایئر ڈیفنس کے سیمز ہوتے ہیں، بیٹریز جن کو آپ سرفیس ٹو ایئر میزل کہتے ہیں. یہ سب اکٹھے ایک ہی میش اور فیوز ہوئے ہوتے ہیں، انٹیگریٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی ویزیبلٹی ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایک کامن آپریٹنگ پکچر. اور وہ کامن آپریٹنگ پکچر آپ کو بتا رہی ہوتی ہے پورا سینیریو جو کہ اس وقت اس تھیٹر میں کھیلا جا رہا ہوتا ہے. اس سے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرینڈ اور فو کس طرف ہے. سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے رافیل جیسی مہنگی ٹیکنالوجی لے لی لیکن اس کو انٹیگریٹ نہیں کر سکا اپنے سسٹم میں، اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکا. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ماڈرن وارفیئر میں. اب جو بھی جہاز، چاہے وہ UAV ہو، چاہے جہاز ہو یا کوئی اور ہو، جب وہ ہوا میں جاتا ہے لڑنے کے لیے تو اس کی ایک لیول آف انٹیگریشن ہونی چاہیے، نیٹ ورک سینٹریسٹی، وہ ایک اس ویب میں اس کی ایک پکچر جو ہے وہ میوچول جو ہے شیئرنگ ہونی چاہیے اس کی. وہ اگر نہیں ہوگی تو نہ صرف یہ کہ وہ جہاز کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا بلکہ وہ لائبلٹی بھی بن جائے گا. وہ لائبلٹی اپنے لیے بھی اور دوسرے جو اس کے اپنے جو ممبرز ہیں جو فائٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بن جائے گا، بیکاز اس کی پکچر نہیں ہوگی کلیئر. تو وہ پکچر کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو رافیل تھا اس کا جو سسٹم تھا وہ اسٹینڈ الون سسٹم تھا. جہاز بہت کیپیبل تھا لیکن اس کی جو امپلائمنٹ ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی ایک وجہ تو یہی میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا، جو انڈین کا جو کانسیپٹ آف آپریشن جسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ جنگ لڑتے ہیں. دیکھیں، ہر چیز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ نے کوئی بزنس بھی شروع کرنا ہے تو آپ اس کا پہلے ایک کانسیپٹ لکھیں گے، کانسیپٹ نوٹ ہوگا، اور پھر آپ اس کو
اسی طرح جب آپ ایئر بیٹل آپ نے لڑنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک کانسیپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کے بیس پہ آپ کی پوری فضائیہ پوری فورس جو ہے وہ ٹریننگ بھی کرتی ہے انہی ماڈرن لائنز پہ. اگر وہ کانسیپٹ جو ہے آپ کا جو چل رہا ہے پہلے سے اور لیگیسی والا ہے اور پرانا ہے, تو پھر آپ اگر نیا جہاز بھی لے لیں گے 5th جنریشن بھی, تو آپ کی جو وار فائٹنگ کا طریقہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ 2nd یا 3rd جنریشن تھا. یہی چیز ہمیں پلوامہ میں نظر آئی اور یہی چیز ہمیں اس دفعہ بھی نظر آئی کہ انہوں نے جب سسٹمز لیے ہیں تو سسٹم کو سسٹمز اور سسٹمز کے اندر انٹیگریٹ نہیں کیا, اور اس وجہ سے ان کا جو کنسیپچول جو ان کو وے آف جو ان کا وار فائٹنگ تھا وہ وہی کنونشنل اور پرانے طریقے سے انہوں نے وار فائٹنگ کی, جس کی وجہ سے وہ بہت ایکسپوز ہوئے ہیں اس دفعہ. ابھی جب یہ مارکہ حق چل رہا تھا تو اس میں جب 6 اور 7 کی درمیانی رات آئی تو اس رات کیا ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا, ان کے رافیل کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا تھا اپنے سسٹم سے, یا ان کے رافیل جو ہیں ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا؟ اصل ہوا کیا اس رات؟ دیکھیں جیمنگ جو ہے نا دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ اپنا پیکج لے کر آئے جس میں 80 جہاز تھے اور ہم نے اپنی طرف سے 35-40 جو ہمارے ڈیفنس پہ کامبیٹ ایئر پیٹرول پہ تھے, اب وہ جو 80 جہاز کا جو پیکج ہوتا ہے اس میں آپ کے کچھ جہاز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے میزائل بڑے والے رکھے ہوتے ہیں جو ہوا سے زمین پہ مارنے والے ہوتے ہیں, جو انہوں نے استعمال کیے وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیونکہ ہیوی ہوتے ہیں بہت, تو ان کے ساتھ ان کے ایسکارٹس ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائلز ہوتے ہیں, جس طرح میٹیور ہو گیا یا جو رشین PVRs ہیں جو Su-30 پہ لگے ہوئے تھے. تو رافیل اور Su-30 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت اس رول میں تھے کہ یہ پروٹیکٹ کر رہے تھے اسٹرائک کو, اور جو اسٹرائک ہو رہی تھی وہ رافیل کی ہو سکتی ہے اور میراج 2000 کی, اور یہ دونوں ہی اس وقت اس رول میں تھے کہ انہوں نے میزائل اور گلائڈ بامبس گرانے تھے ہماری باؤنڈری کی طرف. رافیل طیارے جو ہیں وہ اسکارٹ کر رہے تھے, اپنے ہی طیاروں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہی ہٹ ہو گئے, پاکستان کی فضائیہ نے انہیں ہی ہٹ کر دیا اس وقت. جی دیکھیں رافیل جو ہے نا وہ ملٹی رول جہاز ہے, جس طرح F-16 ملٹی رول ہے, Su-30 کافی حد تک ملٹی رول ہے, تو J-10 جو ہے وہ ملٹی رول جہاز ہے. ملٹی رول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جہاز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ہوا سے زمین پہ بھی ویپن جو ہے مار سکتا ہے, اور سائملٹینیسلی وہ والے میزائل کیری کرتا ہے جو ہوا سے ہوا میں ہوں. تو اگر اس نے اپنا ایک رول مکمل کر لیا ہے زمین پہ اٹیک کرنے کا, تو وہ پھر اپنا ہوا سے ہوا کے رول میں چلا جاتا ہے اور انٹرسیپشن کرتا ہے اور جہازوں کو کامبیٹ کرتا ہے, ایئر کامبیٹ. سو یہ دونوں رولز جب ایک جہاز کی کیپیبلٹی ہو, کچھ ہوتے ہیں جو ایکسکلوسیولی بامبنگ رول میں ہوتے ہیں, ان کو صرف بامبرز کہتے ہیں, اور اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو کہ صرف فائٹنگ رول میں ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پرانے میگ جہاز تھے یا F-7 جو کہ زیادہ تر صرف انٹرسیپشن یا ہوا والے ایئر ٹو ایئر رول میں ہوتے ہیں. سو یہ مکس آف آل دیز ایئر کرافٹ ہوتا ہے جب آپ ایک پیکج بناتے ہیں اور اس نے جا کے لڑنا ہوتا ہے, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے فردر یا اس کی آپ کے فورس ملٹی پلائرس کے طور پہ یا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کی آنکھیں بننے کے لیے AWACS بھی ہوتے ہیں اور EW ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو کہ اسٹینڈ آف جیمنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دشمن کی. تو یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کے جہاز کامبیٹ ایئر پیٹرول بھی کر رہے تھے جو کہ ڈیفینسو رول میں تھے, تو اس وقت بھی آپ کے الیکٹرانک وارفیئر والا جہاز ہوا میں تھا, AWACS بھی ہوا میں ہوتا ہے. سو دونوں طرف یہ والی پروٹیکشن یا یہ والی جو فورس ملٹی پلائرز ہیں یہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس دن جو ہوا اس میں یہی تھا کہ اتنے سارے جہاز جو ہیں اسپیس میں آئے, اور یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے, مگر یہ